ابو ہریرہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بتاؤ اتنا بڑا محدث اور مسئلہ پوچھ رہا ہے، اور ہمارے یہاں کے محدث ایک مسئلہ نہیں پوچھتے، کہتے ہیں فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کو تو فتوے کی ضرورت ہے اور صحابہ کو تو فتوے کی ضرورت ہے، اور یہ کون سا دین آ گیا ہے کہ جس میں فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ دوستو ہم کو تو فتوے کی ضرورت ہے، ہم فتوے پہ چلیں گے، بلا فتوے کے ہمارا دین نہیں ہو سکتا۔ دوستو ہر صحابی نے فتویٰ دیا، حضرت عمر صحابہ سے فتویٰ لیتے تھے، چنانچہ بعض مسئلے میں حضرت علی نے فتویٰ دیا، حضرت عمر نے اس کو مانا۔ تو جب عشرہ مبشرہ کو صحابہ کو فتوے کی ضرورت ہے تو مسلمانوں کو قیامت تک فتوے کی ضرورت ہے، اور بلا فتوے کے ہمارا دین کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ابھی مولانا نعمت اللہ جن کا تذکرہ کیا، شاید ملک میں ان سے بڑا کوئی محدث ہو۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے آ رہے تھے، میں راستے میں جا رہا تھا، میں نے مولانا نعمت اللہ سے کہا، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے، دارالافتاء میں فتویٰ پوچھنے جا رہا ہوں۔ اتنا بڑا محدث کہتا انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے اور دارالافتاء میں فتویٰ پوچھنے جا رہا ہوں۔ مولانا نعمت اللہ کو تو فتوے کی ضرورت ہے، جن سے بڑھ کر کوئی فقیر اور محدث نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں بتاؤ فتوے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ فتوے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقہا اور محدثین سے مشورہ کرو۔ کس سے مشورہ کرو؟ فقہا اور محدثین سے۔ فقہا اور محدثین سے جو مشورہ کیا جائے گا اسی کا نام فتویٰ پوچھنا ہے۔ مسلمانوں ہم کو ایک ایک چیز میں فتویٰ پوچھنا ہے۔ چوٹ لگے گی تیمم کیسے کرنا فتویٰ پوچھنا ہے، نماز کیسے پڑھنا، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، اور اسی طرح سے لائف انشورنس ہم کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم کو فتویٰ پوچھنا پڑے گا، اس کے بارے میں فتویٰ پوچھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے شیئر بازار میں ہم شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم کو کیا پوچھنا پڑے؟ فتویٰ۔ کہتے ہیں کہ اگر خون بفتویٰ بریزی روا، اگر خون کسی اللہ کے دشمن کا فتوے کی بنا پر خون ریزی کر رہا ہے تو وہ جائز ہے، جہاں ضرورت ہے، جہاں اسلام اجازت دیتا ہے۔ تو بتاؤ، صحابہ کو فتوے کی ضرورت، تابعین کو فتوے کی ضرورت، امام ابو حنیفہ کو فتوے کی ضرورت، امام مالک کو فتوے کی ضرورت۔ چنانچہ امام مالک کا معمول یہ تھا، جب کوئی حدیث پڑھنے کے لیے آتا تو گھر میں جاتے، غسل وغیرہ کر کے خوشبو لگا کر نئے کپڑے پہن کر آ کر حدیث بتاتے، اور جب کوئی فتویٰ پوچھتا تھا تو فوراً گھر سے باہر نکل کر فتویٰ بتا دیتے تھے، اس لیے کہ نہیں بتاؤں گا تو یہ چلا جائے گا اور فتوے سے محروم رہ جائے گا۔ تو بتاؤ ہمارے دین میں فتوے کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زبردست اہمیت ہے۔ اور اگر فتویٰ نہیں کرے گا، صحیح فتویٰ نہیں، حدیث میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جہلا کو پیشوا بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، حضور کی حدیث ہے، جہلا کو پیشوا بنا دیں گے۔ فافتوا بغیر علم، اور بلا جانے ہوئے فتویٰ دیں گے، بلا علم سیکھے ہوئے۔ ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ چنانچہ ایک صاحب نے فتویٰ دیا، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا وہ کافر ہے، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا وہ کافر ہے۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیا ہے؟ ثابت ہے۔ حضور کی سنت تو نہیں ہے لیکن ضرورت۔ ایک کوڑی دان پر گئے، اگر بیٹھ کر پیشاب کرتے سارا چھیٹا اوپر کیا آتا، تو حضور نے کھڑے ہو کر بڑی احتیاط کے ساتھ پیشاب کیا۔ تو بتاؤ مفتی سب جاننا پڑے گا نا، سارا دین سیکھنا پڑے گا نا، حضور کی سیرت سیکھنی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ بہرحال ہم انشاءاللہ فتوے پر رہیں گے۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک تقریر میں فرمایا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سکہ رائج الوقت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سکہ رائج الوقت ہے۔ سکہ رائج الوقت کہتے ہیں وہی کاغذ جس پر نوٹ چھپتا ہے، وہ کاغذ اگر کوئی لے کر آ جائے، بتاؤ اس کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ لیکن جب اس پر ٹھپا لگ جائے گا، مہر لگ جائے گی، یہ اتنے کا ہے، اور سرکاری دستخط ہو جائے گی، تب جا کر وہ سکہ رائج الوقت بنے گا۔ تو دوستو الحمدللہ فرمایا تھا حضرت نے یہ بات، الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ سکہ رائج الوقت ہے، اور آپ کو فتویٰ لینا پڑے گا، فتوے کے بغیر آپ کا کام چلنے والا نہیں ہے۔
بلا فتوے کے آپ دین سیکھ ہی نہیں سکتے. تو اب بتاؤ, صحابہ کرام کی زندگی میں فتویٰ لینا ہے, صحابہ کرام کی زندگی میں سیکھنا اور سکھانا ہے, صحابہ کرام کی زندگی میں مدرسہ ہے. دوستو یاد رکھو, آج پورے دین کی زبردست خدمت جو انجام ہو رہی ہے وہ عربی مدرسوں سے ہو رہی ہے. بے شک. اس سے ہو رہی ہے عربی مدرسوں سے. یہی مدرسے مولانا الیاس پیدا کرتے ہیں, یہی مدرسے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پیدا کرتے ہیں, یہی مدرسے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی پیدا کرتے ہیں. دوستو انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں, اپنی حکومت کے نشے میں اعلان کر دیا تھا کہ ہم انگریزی تعلیم جاری کر کے, انگریزی تہذیب جاری کر کے مسلمانوں کو ایسا مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی لگیں اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز لگیں. یہ انگریزوں نے پالیسی بنائی تھی. یہ تخت و تاج کا اعلان ہے, حکومت کا اعلان ہے. اللہ جزائے خیر دے بزرگان دیوبند کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ. مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, ان اللہ کے جیالوں نے, اللہ کے شیروں نے, اللہ کے دین کے خادموں نے اور حضور پاک کے سچے جانشینوں نے دوستو دیوبند میں مدرسہ کھول کر بڑی عاجزی کے ساتھ یہ اعلان کر دیا, انشاءاللہ ہم اس مدرسے کی برکت سے ایسے ہندوستانی مسلمان بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.